امین فقیری، 3 اداس بھائی۔ ہمیں تہہ خانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اگر اس کی تاریکی میں 10 منٹ کھڑے رہیں تب بھی آنکھیں اس عجیب اور ضدی اندھیرے سے مانوس نہیں ہو سکتی تھیں۔ بڑی عمر کے لوگ کہا کرتے تھے وہ جگہ قبر کی طرح اندھیری ہے۔ اگر چراغ بھی ساتھ لے جاتے تو وہ ارد گرد کے 1 میٹر سے زیادہ حصے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ تنہا وہاں جانے کی میں کبھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ شاید میرے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جب وہ 5 سیڑھیاں اتر کر نیچے کے فرش تک پہنچتے تو میرے چھوٹے چھوٹے پیروں کی نرم آہٹ سے بھی ڈر جاتے۔ میرا بڑا بھائی کہتا، ارے یہ تم ہو؟ میں ہنستا اور تاریکی میں آنکھیں گاڑ دیتا۔ منجلا بھائی کہتا، یہ ضرور یہاں کوئی چیز گم کر بیٹھا ہے، اندھیرے نے جیسے اس پر جادو کر دیا ہے۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں کے پاس اب بھی تھوڑی سی روشنی تھی اور گاڑھا اندھیرا اس ذرا سی روشنی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا نصیحت کیا کرتے، کم سے کم ننگے پیر تو وہاں مت جایا کرو، سانپ بچھو بہت ہیں، کیا پتا کون چیز وہاں چل پھر رہی ہو۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ابا کسی کا ہاتھ پکڑ کر تہہ خانے دکھانے لے گئے تاکہ وہ اس میں بھرے ہوئے کاٹھ کباڑ کو صاف کرے، مگر ہر بار جب وہ شخص تہہ خانے سے باہر آتا تو اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا اور وہ ہکلاتے ہوئے کہتا، یہ جگہ تو قبر کی طرح تاریک ہے۔ ابا کہتے، میں تمہارے لیے چراغ کا بندوبست کر دیتا ہوں، اگر کوئی ڈھنگ کی چیز دکھائی دے جائے تو وہ تمہاری۔ وہ شخص اس دلکش وعدے سے بھی موم نہ ہوتا۔ مغرب کے وقت میں بھائیوں کے ساتھ جا کر تہہ خانے کا جھریوں بھرا دروازہ بند کر دیتا۔ سورج ڈوبنے کے بعد اونچی دیواریں اور اس سے بھی اونچے بتاوی کے پیڑ مکان کی فضا کو حسن انگیز اور پرملال کر دیتے اور کھڑکیوں کے رنگین شیشوں کے رنگ پھیکے اور بے جان معلوم ہونے لگتے۔ ہم ڈرتے رہتے اور خود سے کہتے، چلو چل کر تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیں تاکہ رات ہمارے گھر میں اتنی جلد داخل نہ ہو۔ ابا فقط اخبار پڑھتے رہتے۔ اگر وہ گھر پر نہ بھی ہوتے تو ان کا وجود محسوس ہوتا رہتا، جیسے وہ حوض کے پاس بنے ہوئے پتھر کے شیر کے برابر میں بیٹھے ہماری خیالی دنیا کو تک رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شام کو جب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہمیں بتاوی کے پیڑوں کے پتے سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ حوض کا پانی کثیف اور غمناک تھا اور بادلوں کے کالے سایوں کی وجہ سے وہ پانی کے بجائے کوئی اور ہی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا۔ ہمارے چہرے ایک دم زرد پڑ گئے۔ ہم تینوں نے سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابا گھر پر نہیں تھے۔ دروازہ اور زور زور سے بجنے لگا۔ دروازہ کھول دے کیا؟ ہم خوف زدہ اور متردد تھے۔ منجلا بھائی بولا، چلو چل کر ہمسایوں کو خبر کریں۔ بڑا بھائی کچھ سوچ کر کہنے لگا، تم چاہتے ہو وہ یہ باتیں معلوم کریں کہ معلم کے گھر میں جن آ گیا ہے؟ پھر سب ہمارے گھر کو جنوں والا مکان کہنے لگیں گے اور یہ بہت برا ہوگا۔ اس کی منطق تو درست تھی مگر ہمارے خوف کی بھی کچھ حد نہ تھی۔ تہہ خانے کا دروازہ مسلسل ہل رہا تھا اور لگتا تھا اس کے ساتھ ساتھ سارے دروازے اور پھیکے رنگ کے شیشوں والی سب کھڑکیاں بھی ہل رہی ہیں۔ یہ خیال ہم سب کے ذہن سے گزرا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، فوراً ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ زلزلے جیسی یہ دھڑدھڑاہٹ کہیں مکان کی بنیادیں نہ ہلا دے۔ ہم تینوں ڈرتے کانپتے آگے بڑھے۔ تہہ خانے کے دروازے کی جھرری میں سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی جس سے ہم سب سخت حیرت میں پڑ گئے۔ جب میرے بھائی نے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہمیں وہ لمحہ ہزاروں سال طویل محسوس ہوا۔ سب سے اوپر کی سیڑھی کے پاس ایک چھوٹا سا جاندار دکھائی دیا جو مرغی جیسا لگ رہا تھا اور ہمیں اپنی قہوہ رنگ کی آنکھوں سے گھور رہا تھا اور اس کے بدن سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ جاندار نہ ڈرا نہ گھبرا کر پیچھے بھاگا، بس شاید تھوڑا سا چوکنا ہو گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ بدن جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی میرے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مسحور آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ ہم سبھی پر سحر سا طاری تھا۔ اسی لمحے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ نہایت پرشکوہ ہونے کے باوجود وہ بے حد بے بس معلوم ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، اسے پالیں گے؟ منجلا بھائی بولا، ابا کو بتائیں یا نہیں؟ میں نے کہا، اور دادی کو؟ بڑا بھائی غصے سے چلایا، کسی کو نہیں بتائیں گے، بس اپنے تک رکھیں گے۔ میں نے پوچھا، اور رکھیں گے کہاں؟ یہیں تہہ خانے میں۔ میں نے کہا، خدا کرے جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی یہ بھی کھا لے۔
बड़ा भाई बोला, ज़रा रोटी का टुकड़ा लाना। हमने रोटी के छोटे छोटे रेज़े किए। लगता था बरसों का भूखा है। पलक झपकते में तमाम रेज़े गायब थे। पानी भी लाया गया। पानी पीकर उसे कुछ सुकून हुआ। उससे फूटती हुई रोशनी की छूट हम सबको मुनव्वर किए हुए थी। अभी उसके पर नहीं निकले थे, बाजू भी नहीं थे, मगर उसका बदन खासा बड़ा हो चुका था। उसमें से नंगे बच्ची की सी खुशबू आ रही थी और उसका नर्म गोश्त रुई की तरह नर्म था। तहखाना रोशन रोशन था। हमने उसके सब कोनों पर नजर डाली। वहां पुराने और सीली हुई बू देते हुए थोड़े से काठ कबाड़ के सिवा कुछ भी नहीं था। अब्बा ने दादी से कहा, ये सब के सब सांप बिच्छुओं से भरे तहखाने में आखिर क्या करते रहते हैं? फिर हमारी तरफ देख कर बोले, तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? कम से कम चिराग तो साथ ले जाया करो। हम तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। यानी अब्बा को कुछ भी पता नहीं? क्या उन्होंने दरवाजे की झिर्रियों में से रात को निकलने वाली रोशनी भी नहीं देखी? जाहिर है नहीं देखी होगी, वरना तहखाने में जाकर झांकते तो सही। दादी बोली, बच्चों के वास्ते किताब खोलकर दुआ करानी चाहिए, कहीं जिन्हों के हाथों में न पड़ जाए। ज़रूर इन्हें कुछ हो गया है। बेचारे बिन माँ के बच्चे दिन रात अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये कहकर वो फौरन ही अब्बा की राय लिए बगैर महल्ले की तावीज़ लिखने वाले के पास चल दी। हम में से हर एक के लिए चमड़ा मढ़ा एक एक तावीज़ बनवा लाई और हमारे गलों में डाल दिए। इससे हम एक दूसरे के और उस अजीब जानदार की और भी नज़दीक आ गए। हम घंटों बैठे उसे घूरते रहते। तहखाना हमारे खेलने की जगह बन गया था। कभी कभी हम अपना खाना भी दादी की नज़र बचाकर वहाँ ले जाते और उस मुनव्वर जिस्म के पास बैठकर खाते। वो बेपरका परिंदा भी हमारे साथ खाता। हम में से हर एक उसे बारी बारी अपने हाथ से खिलाता। मगर कैसे, ये हमारी समझ में ना आता था। हमारे हाथ और उसके मुंह के दरमियान कोई चीज़ जाती दिखाई न देती और दम भर में बस गायब हो जाती। मेरे भाई ने कहा, देखने में तो बिल्कुल परिंदों की तरह है, मगर इसके बालों पर कुछ नहीं है, अभी उड़ना नहीं आया। मेरा दिल लरजने लगा। अगर ये उड़ गया तो हमारे तहखाने में फिर अंधेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जगह ऐसी मखलूक के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। अगले दिन से हम पर जमा करने में लग गए। हम बाजारचे के कोने पर खड़े हो जाते और हर उस शख्स पर निगाह रखते जो सैयद अहमद कसाब से मुर्ग ज़िबह कराने आ रहा होता, और अगले रोज़ जाकर उसकी दुकान के कूड़े के ढेर में से पर चुनकर ले आते। उन परों को हम अच्छी तरह धोकर साफ करते और बेबाल पर के उस परिंदे के बदन पर चिपकाते जाते। इस अमल से उसे तकलीफ होती, मगर वो बर्दाश्त कर जाता। होते होते उसका पूरा बदन परों से ढक गया। और अजीब बात यह है कि पर उग आए। उनका रंग जैसा भी था, उगने पर आतिशी सुर्ख हो गया। ऐसा रंग जैसा आग के शोलों में होता है, और गवानी किरमिजी, या शायद ऐसा किरमिजी रंग जिसका कोई नाम नहीं है। हमारे परिंदे के बदन में सब कुछ था, मगर उसके बाजू नहीं थे। क्या ये उनके बगैर भी उड़ सकेगा? खैर, खुदा का करना ये हुआ कि एक रोज़ हमारे घर में भी मुर्ग आया। ईद का मौका था। हम तीनों मुर्ग को ज़िबा कराने सैयद अहमद की दुकान पर ले गए। देखा कि बड़े भाई ने आहिस्ता आवाज़ में सैयद अहमद से कुछ कहा जो हमारी समझ में ना आया। लेकिन जब अब्बा ने घूर कर बड़े भाई को देखा और पूछा, उसके बाजू कहाँ हैं, तो समझ में आ गया। सैयद अहमद ने मुर्ग के बाजू काट कर अलग कर दिए थे। भाई बोला, बाजू नहीं है तो चलिए, मैं मुर्ग को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब्बा का गुस्सा जल्द ही उतर गया। दस्तरखान पर हमारे सिवा किसी को बाजुओं का ख्याल नहीं था, और हम जानते थे अब उस अजीब मखलूक के बाजू भी लग जाएंगे। जिस वक्त हमारा परिंदा उड़ेगा, सब लोग हैरान रह जाएंगे और ख़ुद से कहेंगे, मौल्लिम के घर में आग के रंग का परिंदा है। उसके बाजू भी उगाए। साल गुजरते रहे। हम तहखाने का दरवाज़ा खुला रखते थे, मगर उसने उड़ने की कोशिश नहीं की। हमें ख्याल आया, बतावी के पेड़ों से बेहतर कौन सी जगह होगी जिनकी शाखें और पत्ते बहुत घने हैं। हम उसके सामने खड़े होकर अपने बाजू हवा में लहराने लगे, जैसे उसे उड़ना सिखा रहे हों, वरना तो वो तहखाने के घुप अंधेरे में पड़ा सड़ता रहेगा। उसने भी हमारी देखा देखी अपने बाजू लहराने शुरू किए, लेकिन उड़ा नहीं। हमें बहुत अफसोस हुआ। सारे परिंदे उड़ते हैं, यहाँ तक कि पिंजरों में बंद परिंदे भी पिंजरों के दरवाजे तोड़कर ऊपर आसमान में पहुंच जाते हैं। तो फिर हमारा परिंदा, जो उन सब से ज़्यादा खूबसूरत है, क्यों नहीं उड़ता? हम उस पर नाज करना चाहते थे, मगर वो तो तहखाने से निकलकर हौज तक भी न जाता था।
اسی ناامیدی کے عالم میں جبکہ ہم پرندے سے بھی زیادہ غمگین تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ آگ کے رنگ کا وہ پرندہ صحن میں کھڑا ہے اور اس کے بازو حرکت کر رہے ہیں۔ ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ بازو لہرانے لگے۔ اینٹوں سے بنے ہمارے صحن اور سیلے ہوئے مکان میں جیسے جان پڑ گئی، درختوں پر پھر سے بہار آ گئی۔ ہم بھی مست ہو کر پرندے کے ارد گرد چکر کاٹنے اور بے خودی میں رقص کرنے لگے۔ وقت کی رفتار گویا تھم گئی، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمارا اور پرندے کا وجود ایک ہو گیا تھا، ہم ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے تھے۔ پرندہ ہماری طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا جیسے ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ رقص کے ہر دائرے کے ساتھ وہ بڑا ہونے لگا، اب وہ سارس جتنا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہم سب ساکت ہو گئے جیسے کسی بات کے ہونے کے منتظر ہوں۔ ہماری بے تابی اس کے رگوں پہ تک بھی پہنچ گئی۔ بڑی دقت کے ساتھ اس نے خود کو زمین سے اٹھا کر حوض کے کنارے تک پہنچایا۔ ہم گھنٹوں خون ہوتے ہوئے دل کے ساتھ منتظر کھڑے رہے، یہاں تک کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھ کر بتاوی کے پیڑ کی سب سے نچلی شاخ پر جا بیٹھا۔ ہمیں توقع تھی کہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر دوبارہ حوض کے پاس اتر آئے گا، لیکن وہ اچانک اور اوپر اٹھنے لگا۔ پہلے 3 میٹر اٹھا، پھر چھت کے برابر پہنچ گیا۔ ہم جلدی سے بھاگ کر چھت پر پہنچے۔ ہم خوش تھے، 2-4 بار اپنے بازو لہرا کر وہ چھجے تک آ گیا۔ برابر کے مکان کی دیوار اور اونچی تھی۔ میرا بھائی چلایا، اگر اسی طرح اڑتا رہا تو وہ لوگ اتنا خوبصورت پرندہ دیکھ کر پکڑ لیں گے۔ ایسے رنگ کا پرندہ کس کے پاس ہوگا؟ دیکھو دیکھو، بالکل آگ کے گولے جیسا ہے۔ آس پاس ہر چیز اس کے رنگ کی ہو گئی ہے، جہاں بیٹھتا ہے آگ سی لگ جاتی ہے۔ اوہ میرے خدایا، اڑ گیا! پرندہ اڑ کر برابر کے مکان کی چھت پر جا بیٹھا۔ مکان کا صحن سرخ ہو گیا، ہرے پتے بھی ہرے نہیں رہے، کھڑکیاں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ ہم سائے کہنے لگے، ہماری چھت پر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، اپنا پرندہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، ان کا صحن ارغوانی رنگ کا ہو رہا تھا۔ شاید انہیں اب تک اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کی آنکھیں عجیب سی روشنی سے چمک اٹھی تھیں۔ تمہارا پرندہ؟ یہ تو ہمارا ہے۔ تمہارا ہوتا تو تمہارے گھر میں ہوتا، محلے میں کوئی نہیں جانتا کہ تمہارے پاس ایسا پرندہ ہے۔ میرا بھائی چلایا، نہیں، آپ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، آپ تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ہم سایوں نے کہا، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، جس کے پاس ہے اسی کا مال ہے۔ ہمارا دل مضبوط تھا، ہم نے برسوں اس کی دیکھ بھال کی تھی، وہ کیسے کسی اور کے پاس چلا جائے گا؟ مجھے تو اب تک اپنی انگلیوں تلے اس کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بھائی بھی یہی محسوس کر رہے ہوں گے۔ پرندہ پھر اڑنے لگا، اب وہ اس سے بھی اونچی کسی جگہ پہنچنا چاہتا تھا۔ تمام شہر پر ارغوانی رنگ کا پارچہ سا اڑ رہا تھا۔ لوگ اپنی اپنی چھت پر آ کھڑے ہوئے، ہم اس بھیڑ میں گم ہو گئے۔ آسمان سرخ ہو گیا تھا، سورج دکھائی نہ دیتا تھا، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات۔ ہمارے چیخنے چلانے پر کسی کی توجہ نہ تھی۔ ہمارا پرندہ ہر لہجہ اور اوپر اڑ رہا تھا، مگر اس کا اڑنا معلوم نہ ہوتا تھا، بلکہ لگتا تھا جیسے وہ ہوا سے لڑ رہا ہو۔ اس کی پرواز بہت بھاری تھی۔ بھائی بولا، ڈر رہا ہے، آسمان میں نہیں اڑ سکتا، لوگ اسے پکڑ لیں گے، بہت ہنگامہ ہوگا۔ ہمارا پرندہ 10-10 میٹر، 5-5 میٹر، 2-2 میٹر اڑتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ مینار سے اونچی جگہ شہر بھر میں نہ تھی۔ وہ بے پناہ کوشش کر کے وہاں تک پہنچ گیا، ایسے کھڑا تھا جیسے لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی مینار کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ تمام لوگ شہر بھر پر پھیلے ہوئے ارغوانی چھتر کے سائے میں بے تاب کھڑے تھے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے بے چین تھے، سب کو بتا رہے تھے کہ وہ ہمارا بھائی ہے اور یہ کہ کس طرح ہم نے پرندے کو پالا تھا۔ لوگ ہمیں یوں دیکھنے لگے جیسے احمقوں کو دیکھا جاتا ہے، ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ ایسا پرندہ تمہارے ہاتھ کس طرح لگ گیا؟ کسی نے ہماری کہانی پر یقین نہ کیا، سب نے اسے ہمارا بچپنے کا تخیل سمجھا۔ بھائی اب پرندے کے پاس جا پہنچا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کسی اور کو مینار کے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ سب کی نظریں بھائی پر جمی ہوئی تھی۔ ہمیں خوف کے عالم میں بھی غرور کا سا احساس ہو رہا تھا۔ ہوا چلی اور ارغوانی چھتر کا حجم ذرا سمٹ گیا۔ بھائی نے پرندے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پرندہ بھائی کی آغوش میں آنے کو ہوا، مگر لڑھک کر پتھر کی طرح ہوا میں سے گزرتا ہوا نیچے آنے لگا اور اس کے زمین پر گرنے کی ذرا بھی آواز نہ ہوئی۔
اس نے 2-3 بار اپنے بازوؤں کو حرکت دی اور ساکت ہو گیا۔ دنیا کے دوسرے کونے سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہر چیز اس کی زد میں آ کر درہم برہم ہو گئی۔ ہوا کے زور سے ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ مینار بیچ سے ٹوٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پرندہ پرندہ نہیں تھا، اب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجمع بلبلے کی طرح پھوٹا اور گھل کر غائب ہو گیا۔